السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے، صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے اور انشاءاللہ رمضان مبارک کے فیض و برکات بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں دوبارہ یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا رمضان مبارک کا۔ اور بہت سارے لوگ اس رمضان میں ایسے ہوں گے کہ جو کہ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اسی بات پر مشتمل ہے کہ ہم اعتکاف میں کیا کیا اعمال کر سکتے ہیں اور اعتکاف کی جو فیوض و برکات ہیں وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے چند منٹ بات کرنی ہے آپ سے، بہت اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے عزیزوں میں سے کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو آپ اسے یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود بیٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ آپ بھی اس کو آرام سے پوری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ امید ہے کہ اس سے ہمیں ضرور دنیاوی، دینی اور روحانی فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو روزہ ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو فرض کیا گیا ہے، وہ ایک ترک کا پروگرام ہے۔ ترک سے مراد یہ کہ ہم بہت سارے ایسے عمل جو کہ حلال ہوتے ہیں ہمارے لیے، کھانا پینا بھی اور بعض اوقات سونا بھی، بعض اوقات اور چیزیں بھی، جو کہ ہم اپنے اوپر ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مخصوص وقت تک جو ہے وہ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم پانی نہیں پیتے، اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں نہیں عمل کرتے جو کہ ہم کر سکتے ہیں عام دنوں میں۔ روزے کی حالت میں ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے فوائد کو اس امت کو زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے، اسی طرح سے اپنی قربت سے نوازنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت کی طرف لانے کے لیے اور قرآن مجید سے اس کا رشتہ جوڑنے کے لیے، اپنے اس کلام سے رشتہ جوڑنے کے لیے اعتکاف جیسی عظیم سنت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 20 تاریخ سے، 20 روزے سے اور 29ویں روزے کو چاند نظر آنے تک، یا 30ویں روزے کو چاند نظر آنے تک مسجد کے اندر جو ہے وہ اعتکاف فرماتے تھے اور مسجد کے اندر جو ہے وہ وقت گزارتے تھے۔ اعتکاف جو ہے اس کے اندر ہمیں 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ اگر یہ 3 کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے یا کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے قربت کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش کا، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے پورا ہونا یا پورا کرنا ممکن ہوگا۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے وہ کہ کم کھانا، جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے۔ کھانے پینے کی جو روٹین ہے وہ ایسی رکھنی ہے کہ آپ نے مغرب میں، افطار کے وقت اور سحری میں، دونوں وقت جو آپ کھاتے ہیں اس میں ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، ایسی چیزیں نہیں کھانی ہیں جس میں مسالے اور بہت زیادہ مرچیں اور تلی ہوئی چیزیں فرائز ہوں، جیسے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رول وغیرہ ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جس میں مرچ مسالے بہت ڈلے وہ ہم نے نہیں کھانے اگر ہم اعتکاف کر لیں گے۔ تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے نظام ہضم پہ تو اثر پڑے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں جو ہے وہ بھاری پن یا کثافت نہیں ہوگی، ہمیں نیند کم آئے گی، ہم زیادہ سے زیادہ جاگ سکیں گے۔ اسی طرح سے ہم عبادت میں بھی سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، بڑا آسان سا، یہ کہ جب ہم افطار میں بیٹھیں تو کھجور، شربت اور فروٹ وغیرہ جو بھی چیزیں یہ کھا لیں، پانی ایک حد تک پئیں، تو اس کے بعد پھر نماز قائم کریں مغرب کی، اور ساتھ میں کھانے کے وقت رات کا کھانا کھائیں۔ اب یہ چیز چونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ ہم نے سموسے، پکوڑے، رولز اور اس طرح کی چیزیں جس میں زیادہ مرچ مسالے ڈلے وہ نہیں کھانے، تو کھانے میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کھانا کھائیں جو جسم کو ہلکا پھلکا رکھے اور ہاضمے کے لیے بھی مناسب ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے اور جو بہت اہم ہے وہ ہے کم بولنا۔ جی بالکل، اعتکاف کے اندر جو ہے اگر ہم کم بولتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو ہے اعتکاف کے اندر جو ہے ایک ایسی چیز کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم عام حالات میں ترک نہیں کر پاتے، اور ہم کافی باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف موضوعات پہ۔ تو یاد رکھیے جتنا ہم بات چیت کرتے ہیں اور اتنا ہی ہمارے ذہن میں جو ہے اسی چیز کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب ہم 10 دن اللہ تعالیٰ کے حضور مسجد کے اندر حاضر ہوں گے تو ہمیں
ذکر الہی سے اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ تر رکھنا ہے. یعنی آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ یا حی یا قیوم پڑھ سکتے ہیں ہر وقت تسبیح پر، درود شریف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ درود شریف آپ جب پڑھیں تو اس وقت آپ باوضو ہوں، یہ اس کے آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کا ذکر کوئی بھی کریں جو آپ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد بھلے مقرر نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، خصوصی طور پر افطار سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے، اور خصوصی طور پر فجر کے 1 گھنٹے بعد کے جو اوقات ہیں ان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اذکار کرنے کی کوشش کریں. جو تیسری چیز ہمیں جس کا خیال کرنا ہے اعتکاف کے اندر، وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے کم سونا. یہ تیسرے نمبر پر ہوگا. کم سونا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو آنکھیں ہیں جتنی جاگیں گی ہم، اتنا زیادہ سے زیادہ ہمارے حواس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے تیار ہوں گے. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایک طلب پیدا ہوئی کہ ہم لیلۃ القدر میں یا آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں، جس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم فرمایا یا شب بیداری کا حکم دیا یا شب بیداری فرمائی آپ نے، تو آپ کے عمل سے یا پھر آپ کی جو ہے وہ حکم سے شب بیداری کا وہ ایک ملتا ہے ہمیں حکم، یا پھر ایک طرح سے ایک سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے سبق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں میں رات کو شب بیداری فرماتے تھے. اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی شامل ہے، اس میں ذکر اللہ بھی شامل ہے، اس میں تہجد کی نماز بھی شامل ہے قائم کرنا، اور خصوصی طور پر عشاء اور فجر کی نمازیں جماعت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے یہ جو 3 کام ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، اس سے جو ہے ہمیں لیلۃ القدر میں تلاش کرنے میں لیلۃ القدر کو آسانی ہوگی. اور جو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہے، اس میں ہمیں خصوصی طور پر دعا کا، اللہ تعالیٰ سے رابطے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا زیادہ اہتمام کرنا ہے. مختلف کتابوں میں مختلف قسم کی دعائیں بھی موجود ہیں. ایک نفل نماز ہے صلاۃ التسبیح، وہ بھی اچھی ہے، اس کو اگر آپ پڑھ سکیں اکیلے میں کہیں، تو اگر اکیلے میں نہیں پڑھ سکتے تو مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن مل کر پڑھنے کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اختلاف بھی ہے، بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھتے ہیں. تو جس طرح سے آپ کو آسانی ہو، جیسا ماحول ہو آپ کی مسجد کا، وہاں پہ آپ کریں یہ، اور اہتمام کریں کہ آپ جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی قائم کر سکیں. اب بات آتی ہے کہ مساجد کے اندر جو ماحول ہوتا ہے ایک اعتکاف کا، اور اس میں جو رش ہوتی ہے لوگوں کے آنے جانے کی مسجد کے اندر، اور پھر آپ کے دوست آ سکتے ہیں، جان پہچان والے آ سکتے ہیں، گھر والوں سے کچھ آ سکتا ہے، کھانا گھر سے آتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا ایسا کام کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے فوائد کو حاصل کر سکیں، اور کم سے کم جو ہے وہ ان 3 کاموں کو کریں جو ہم نے بھی ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے آنے والے کھانے کو جو ہم تقسیم کر سکتے ہیں آس پاس، اور کسی ایسے شخص کو بھی دے سکتے ہیں کہ جو اس کا مستحق ہو. تو گھر والوں کو آپ بول سکتے ہیں کہ مجھے کھانے میں جو ہے ایسی چیزیں دیں گی جو کہ لطیف ہوں، کثیف نہ ہو، زیادہ سالن مرچوں والا نہ ہو. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دودھ ہے، دلیا ہے، دہی ہے، اس طرح سے اسپول کی بھوسی بھی استعمال کر سکتے ہیں ان صحت کے لیے، پیٹ صاف کرنے کے لیے. تو اس طرح سے کچھ چیزیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ساتھ رکھنی پڑیں گی. مثلا سر درد کی ٹیبلٹس رکھ سکتے ہیں، ORS رکھ سکتے ہیں، BP لو نہ ہو. اعتکاف میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، تو ان کو بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ اور ہم میں سے اعتکاف میں ہم رکے ہوئے ہیں تو قبض ہو سکتی ہے، کنسپشن، تو آپ اپنے پاس روغن بادام یا دودھ منگوا کے رکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ دودھ میں ڈال کے پی سکتے ہیں روغن بادام کو. اسی طرح سے جو ہے روغن بادام کے ساتھ ساتھ آپ اسپول کی بھوسی ضرور رکھیں. اسپول کی بھوسی کو بھی آپ استعمال کیجئے، وہ بھی پیٹ صاف کرنے کے لیے بہترین ایک علاج ہے کے طور پہ مستعمل ہے. تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا، کم بولنے کا، کم سونے کا. انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمیں اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت پانے میں مدد ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت ہومیوپیتھ ڈاکٹر، بحیثیت ایک صحت کے حساب سے آپ کی جو ایڈوائز ہے اس میں نے 2-3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے پاس اسپول کی بھوسی رکھیں گے. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ مرچ مسالے والی چیزیں نہیں کھائیں گے زیادہ. تیسرا یہ کہ BP لو ہو سکنے کی صورت میں آپ اپنے پاس ORS ضرور رکھیں. ORS کے ساتھ ساتھ آپ ایسا بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ سر درد کی ٹیبلٹس بھی رکھ سکتے ہیں اعتکاف میں. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو، بعض اوقات کسی کو تھکن بھی ہو سکتی ہے زیادہ، تو ایسی صورت میں تھکن کی صورت میں آرام کرنا سب سے بہتر ہے.
اور یہ یاد رکھیے گا اعتکاف میں جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کھائیں پئیں اور مسجد میں سو جائیں، بس ایسا نہیں ہے. تو ہمیں خیال یہ کرنا ہے کہ بہت زیادہ کھانا نہیں ہے، بہت زیادہ سونا بھی نہیں ہے. ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کی کوشش کرنی ہے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. تمام طاق راتوں میں اگر ہو سکے تو جاگنے کا اہتمام کریں، اور ملنے آنے والے لوگوں سے کم بات کریں، اور ان سے کہہ دیں کہ میں کم سے کم بات کرنا چاہتا ہوں، اعتکاف میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک سنا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ چپ کا روزہ رکھ لیتا ہے. عام طور پہ یہ اصطلاح ہوتی نہیں ہے لیکن کم لوگوں میں مشتمل ہے کہ آپ نے جو چپ کا روزہ رکھا ہوا آپ کم بات کر رہے ہیں. تو ویسے بھی کم سونا، کم بولنا اور کم کھانا ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے. درجے سے مراد یہ کہ اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے. تو اعتکاف کے اندر اس کا اہتمام عام دنوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ کرنا ہوگا ہمیں. یعنی عام روزوں میں اگر ہم اس کو نہیں کر پائے تو اب جو ہمارے روزے آنے والے ہیں اس میں ہم اس کا اہتمام شروع کر دیں، اور آگے جو 12 یا 13 روزے رہ گئے ہیں ہمارے، 14 ہیں جو بھی ہیں، تو وہ جو آنے والے روزے ہیں اس میں ہم ابھی سے اس چیز کو ہم شروع کر سکتے ہیں کہ ہم افطار میں ہلکا کھائیں، سحری میں بھی ہلکا کھائیں، اور دودھ اس طرح سے خجلہ ہے، خجلے کے ساتھ اور چیزیں ہیں ایسی جیسے دلیا ہے، اس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، دہی ہے، اور ایسی چیزیں جس سے ہمیں کمزوری نہ ہو لیکن ہمارے اوپر معدے پر بوجھ بھی نہ پڑے، وہ ہم نے استعمال کرنی ہے ان 10 دنوں میں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اس کے بعد پھر جب عید کا دن آئے گا تو اس میں بھی اعتدال رکھنا ہے، اور اس کیفیت کو جو ہے ایک اللہ تعالیٰ سے قربت کی کیفیت ہے، ان حواس کو، ان کیفیات کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے آئندہ دنوں میں جو آنے والے دن ہیں. تو اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مہینے میں 1-2 روزے رکھ لیں اور اس کیفیت کو واپس پانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا بیٹھیں گے ان کے رشتہ داروں میں سے وہ سب جو ہے وہ کوشش کر کے انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی قربت نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزوں کے، لیلۃ القدر کے اور اعتکاف کے فوائد سے مستفید فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.